رات کے تقریباً 11:30 بج رہے تھے۔ بارش تھم چکی تھی، لیکن سڑکیں ابھی بھی گیلی تھیں۔ شہر کی روشنیاں پانی میں جھلک رہی تھیں اور ٹھنڈی ہوا جسم کے آر پار گزر رہی تھی۔ ایک پرانی سی سائیکل آہستہ آہستہ سڑک پر چل رہی تھی۔ سائیکل چلانے والا لڑکا 20 سالہ حارث تھا۔ اس کی قمیض کئی جگہ سے پرانی ہو چکی تھی، جوتوں کے کنارے پھٹ چکے تھے اور چہرے پر پورے دن کی تھکن صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ ابھی ایک چھوٹے سے ہوٹل میں برتن دھو کر واپس آ رہا تھا۔ مالک نے جاتے وقت صرف اتنا کہا تھا، کل 5 منٹ بھی دیر ہوئی تو کسی اور کو رکھ لوں گا۔ حارث نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ جواب دینے کی اس میں ہمت بھی نہیں تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اگر یہ نوکری بھی چلی گئی تو ہاسٹل کی فیس، کتابیں اور کھانا سب کچھ مشکل ہو جائے گا۔ وہ ایک سرکاری یونیورسٹی میں اسکالرشپ پر پڑھ رہا تھا۔ اگر اس کے نمبروں میں معمولی کمی بھی آتی تو اسکالرشپ ختم ہو سکتی تھی، اور اگر اسکالرشپ ختم ہو جاتی تو اس کا خواب بھی ختم ہو جاتا۔ ہاسٹل پہنچ کر اس نے اپنے چھوٹے سے کمرے کا دروازہ کھولا۔ کمرہ بہت سادہ تھا۔ ایک لوہے کا بستر، ایک پرانی میز، چند کتابیں اور دیوار پر ایک تصویر، اس کی مرحوم والدہ کی۔ حارث چند لمحے خاموشی سے تصویر کو دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، امی بس ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے جیب سے پیسے نکالے۔ پورے دن کی مزدوری، صرف 1200 روپے۔ اس نے کاغذ پر حساب لکھا۔ ہاسٹل کی فیس، کتابیں، کھانا، بس کا کرایہ۔ رقم کم پڑ رہی تھی۔ وہ چند لمحے خاموش بیٹھا رہا، پھر مسکرانے کی کوشش کی۔ چل حارث، ابھی ہارنے کا وقت نہیں آیا۔ یہ جملہ وہ ہر رات خود سے کہتا تھا۔ اگلی صبح یونیورسٹی کا پہلا لیکچر شروع ہونے والا تھا۔ کلاس روم طلبہ سے بھرا ہوا تھا، ہر طرف قہقہے، گفتگو اور شور۔ صرف ایک شخص خاموش تھا، حارث۔ وہ ہمیشہ آخری قطار میں بیٹھتا تھا۔ کسی نے کبھی اسے اپنے ساتھ بیٹھنے کے لیے نہیں بلایا۔ ایک لڑکے نے اپنے دوست سے آہستہ کہا، دیکھو غریب پروفیسر آ گیا۔ پورا گروپ ہنس پڑا۔ کسی نے آواز لگائی، اوے اسکالرشپ والے، آج کھانا کھایا یا پھر صرف کتابیں ہی کھائیں؟ پھر ایک اور قہقہ۔ حارث نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ صرف اپنی نوٹ بک کھول کر لیکچر لکھنے لگا۔ اسے عادت ہو چکی تھی۔ ہر روز، ہر کلاس، ہر راہداری، کوئی نہ کوئی اس کا مذاق اڑاتا تھا۔ اسی دوران کلاس کا دروازہ کھلا۔ خاموشی چھا گئی۔ ایک لڑکی اندر داخل ہوئی، سادہ سفید لباس، کندھے پر کتابوں کا بیگ، چہرے پر اعتماد اور آنکھوں میں عجیب سی سنجیدگی۔ یہ زارا تھی، یونیورسٹی کی ذہین ترین طالبات میں سے ایک۔ وہ بغیر کسی سے بات کیے اپنی نشست پر جا کر بیٹھ گئی۔ حارث نے صرف ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا، پھر دوبارہ اپنی کتاب میں مصروف ہو گیا۔ زارا نے بھی حارث کو دیکھا، صرف ایک لمحہ، اور پھر نظریں ہٹا لیں۔ دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ شاید دونوں کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ ایک دن ان کی قسمتیں ایک دوسرے سے جڑ جائیں گی۔ لیکچر ختم ہوا۔ طلبہ باہر نکلنے لگے۔ حارث نے اپنی کتابیں اٹھائیں اور خاموشی سے لائبریری کی طرف چل پڑا۔ وہ جانتا تھا کہ ہاسٹل جانے سے بہتر ہے کچھ دیر لائبریری میں بیٹھ کر پڑھ لے، کیونکہ وہاں کم از کم کوئی اس کا مذاق نہیں اڑاتا تھا۔ لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ یونیورسٹی کے چند سینئر طلبہ پہلے ہی اس پر نظر رکھے ہوئے تھے، اور ان کے ذہن میں آج اس کی ایک نئی ریگنگ کا منصوبہ تیار ہو چکا تھا۔ جاری ہے۔